ذہن میں تو جو انڈیا پاکستان کی تصویر ہے اور جو قائد اعظم محمد علی جناح نے پیش کی تھی پاکستان بنانے سے پہلے اور اس کے بعد، وہ تو یہ تھی کہ یہ جو دو ملک ہیں آج یہ بالکل فری آف ویزا، فری آف اینی پرمیشن، بغیر کسی چیز کے ایئر سپیس، لینڈ سپیس، سی سپیس جہاں چاہیں یوز کرتے. تو لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ اب دیکھیں ایک پرائم منسٹر کو دوسرے ملک کے اوپر سے گزرنے کے لیے جو ہے وہ پرمیشن لینا پڑتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ انفارچونیٹ بات ہے، لیکن یہ انڈیا کی طرف سے بہت اچھا جسچر ہے، بلکہ پاکستان کی طرف سے میں اس کو اچھا جسچر ہی کہوں گا کہ انہوں نے اجازت مانگی. چونکہ دیکھیں سری لنکا کو اتنے دور واقع نہیں ہے، چلیں ایک دو ملک ادھر ادھر ہو کے آپ ادھر گزر کے جا سکتے ہیں، لیکن یہ اجازت مانگنے کا مطلب ایک طرح کی انگیجمنٹ ہے کہ بالکل ہی ہم نے ایک دوسرے کو نقشے سے ہی صاف نہیں کر دیا کہ جی ہمیں سری لنکا جا رہے ہیں تو آپ سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے، ہم ادھر سے گزر کے چلے جائیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا نے یہ بہت اچھا کیا کہ ان کو اجازت دی اور وہ اس سے چلے گئے. چونکہ یہ چھوٹے چھوٹے بیبی سٹیپ آپ ان کو کہہ سکتے ہیں، ایک ایسے حالات میں جب دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات جو ہیں وہ بالکل ان میں اس طرح کا ایک خوفناک قسم کا ڈیڈ لاک آ جائے، کمیونیکیشن کے چینل بند ہوں اور آگے امید کی کوئی کرن نظر نہ آتی ہو، تو اس میں یہ بہت اچھا جسچر ہے. لیکن سر پہلے ہم یہ دیکھتے رہے ہیں کہ اس طرح سے ایک بار کہیں جا رہے تھے پرائم منسٹر نریندر مودی، تو یہاں سے کافی سخت الفاظ استعمال کیے گئے تھے. کشمیر کا حوالہ دیا گیا تھا کہ وہاں پہ بہت ظلم ہو رہے ہیں تو ہم نہیں ان کو پرمیشن دیں گے، اور اس طرح سے بات کو کافی بگاڑ دیا گیا تھا. نہیں وہ تو بہت ہی غلط بات تھی جی. دیکھیں کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے یا انڈیا ورسز پاکستان جو بھی آپ کا تعلق ہے، اس میں یہ اگر اس طرح ہو کہ آپ ایک دوسرے کو اپنے اوپر سے گزرنے کی اجازت نہ دیں تو اس سے دوسرے پہ اثر کوئی نہیں پڑتا. مودی صاحب تو چلے گئے تھے، اور یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ جو اس طرح کی حرکات ہیں نا، ان کو عام زبان میں نیچ حرکات کہتے ہیں. کیونکہ یا تو آپ پابندی لگا دیں اور آپ یہ باور کریں کہ آج کے بعد کوئی انڈین پرائم منسٹر کہیں جا ہی نہیں سکتا ہماری ایئر سپیس کی منظوری کے بغیر، جبکہ یہ کیس نہیں ہے. تو جب یہ کیس نہیں تو وہ ویسے چلا جائے گا، کسی کے 2 گھنٹے زیادہ لگ گئے یا دن زیادہ لگ گیا. تو اس طرح کے جو جسچر ہوتے ہیں نا، یہ بہت ہی زیادہ ایک فیلڈ قسم کی مینٹالٹی کے جسچر ہوتے ہیں، جہاں پہ آپ بالکل ہی دوسرے کی ایک رسپیکٹ ہوتی ہے نا، وہ تعلق نہ ہونا یا ہونا ایک بالکل دوسری چیز ہے. اور اس طرح کا ایٹیچیوڈ رکھ کے تو آپ تعلق کی کوئی توقع نہ ہی رکھیں تو بہتر ہے، چونکہ پھر یہ ایٹیچیوڈ سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کی کوئی پازیٹیو تھنکنگ نہیں ہے ایک دوسرے کے بارے میں. اور سر اسی طریقے سے ابھی آپ کو معلوم ہے کہ 25 تک جو ہے وہ FATF اپنا ایک فیصلہ سنائے گا، اپنی جو ان کا چل رہا ہے پاکستان کو چیک کیا جا رہا ہے. کیا لگ رہا ہے آپ کو، کیا رزلٹ آتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں FATF کی طرف جانے سے پہلے یہ جو بات آپ نے کی تھی نا سری لنکا کے حوالے سے، اس کو اگر ہم کمپلیٹ کر لیں. جی 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 ضرور سر. چونکہ اجازت تو مل گئی عمران صاحب کو، لیکن آگے میرے خیال میں سری لنکا نے جو ان کے ساتھ سلوک کیا دیٹ واز ناٹ ویری ریمارکیبل. کہ ایک تو ان کی جو پہلے سے سکیجل تھا اس کے اندر یہ چیز موجود تھی کہ انہوں نے پارلیمنٹ سے ایڈریس کرنا ہے. باقی چیزیں تو چلیں ایز اٹ از رہ گئی ہوں گی. تو پارلیمنٹ سے ایڈریس کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک بڑا امپارٹنٹ قسم کا ایک فورم ہے ہر ملک کے لیے، ایک کانسٹیٹیوشنل ادارہ ہے، اور وہاں پہ بیٹھ کے آپ کوئی بھی جو رائے دیتے ہیں وہ انٹرنیشنل اس کی بہت بڑی اہمیت ہوتی ہے. تو یہ میں سمجھتا تھا کہ ایک بڑی بات ہے، لیکن اس پہ انہوں نے اس کو کال آف کر دیا. تو یہ اس حساب سے میں سمجھتا ہوں کہ کافی پاکستان کے لیے لمحہ فکریہ ہے. سر انہوں نے کوئی ریزن دیا ہے کہ بس ایسے ہی بغیر بتائے انہوں نے اس کو کال آف کر دیا؟ نہیں، انہوں نے تو ریزن کوئی خاص نہیں دی. انہوں نے تو جو ایکسپلینیشن دی ہے جی کووڈ کی، وہی روایتی بات ہے. آبویسلی جب یہ اسکیجول ہو رہا تھا تب بھی کووڈ تو موجود تھا، اور کووڈ کی موجودگی میں پوری دنیا میں جو ہے اس طرح کے اجلاس ہو رہے ہیں، آپ اس کے ایکسٹرا جو ہے وہ کاشن لے سکتے ہیں. لیکن اس میں سیدھی بات ہے کہ یہ انڈیا کے دباؤ میں آ کے تو سری لنکا نے یہ ڈیسیجن کیا،
اور انڈیا کے دباؤ میں اس لیے آگے کیا کہ خان صاحب نے تقریر کرنی تھی وہاں پہ مسئلہ کشمیر پہ، اور تقریر آلموسٹ وہی تھی جو انہوں نے 2019 میں جو ہے وہ یونائٹڈ نیشن میں کی تھی.